اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرا کلام پڑھتے ہیں، رات دن ان کی زبان ہے، تیرا قرآن ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھوکے پیاسے کیوں مر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرا حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور ان روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ آواز آتی ہے عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی، اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان۔ پیارے دوستو آج کا عنوان ہے احترام رمضان، رمضان کی احترام ہم کیسے کریں اور روزہ داروں کو دنیا میں دو خوشیاں ملتی ہے۔ تو پیارے دوستو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں، اگر آپ اس بیان کو آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں، لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کئی طرح کے انعام بخشے، رمضان المبارک عطا فرمایا، قرآن کریم عطا فرمایا، شب قدر عطا فرمائی، لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیرا کلام پڑھتے ہیں، رات دن ان کی زبان ہے، تیرا قرآن ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھوکے پیاسے کیوں مر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرا حکم ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ آواز آتی ہے فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور ان روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ آواز آتی ہے عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں جانے دو، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو، زمین و آسمان میں رہنے والے فرشتوں تمام معمولات کو ترک کر دو۔ میرے نبی کے امتیوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، مانگنا شروع کر دیا، جھولی پھیلانی شروع کر دی، اور میرے فرشتوں جو کچھ یہ مانگتے ہیں تم سارے فرشتے اس پر آمین کہتے چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزی بہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جب نماز کا بدلہ دلوایا جائے گا آواز آئے گی اٹھو اور فلاں فرشتے نماز کا بدلہ جنت میں مکان دے دے، محل دے دے، نہر دے دے، دودھ کی نہریں عطا کر دو، شہد کی نہریں عطا کر دو، حوریں عطا کر دو، غلمان عطا کر دو، باغ و بہار دے دو، فلاں چیزیں عطا کر دو، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکان دے دو، سبز یاقوت کے بنے ہوئے محلات دے دو، زعفران مشک و عنبر کا گارا جن مکانوں میں لگا
ہوا ہے وہ محلات عطا کر دو. جب آئے گی روزے کی باری آواز آئے گی اور رضوان جنتی ہٹ جا، اور فرشتوں تمہارے بس کی بات نہیں، میرے روزے کا بدلہ جنت میں نہیں، حورے نہیں، غلمان نہیں، محلات نہیں، نہریں نہیں. اور میرے بندے میرے لیے تو نے روزہ رکھا تھا، آ جا روزے کا بدلہ میری ذات خود موجود ہے. سبحان اللہ. مانگ کیا مانگتا ہے، تم میرا بل گیا میں تیرا بل گیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، روزہ دار کو دو خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے. ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے. عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی. دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی. فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی. اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں. سبحان اللہ. بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے. چکر بازی نہیں کرنی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے. 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں. سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے. میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی. قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سراہنے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی.
दाईं तरफ से आने लगते हैं, इधर से रोजे आ जाते हैं, हमें कभी कदा नहीं किया, तुम इस तरफ से अजाब देने के लिए नहीं जा सकते। दाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं, उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अजाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा, तमाम औकात में मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए, इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान, अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई, लड़ाई के मैदान में पानी उनके पास चला गया, खुशकी सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाया। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूं। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियां का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आग
اٹھا کر دیکھتا نہیں, قریب نہیں جاتا. اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے, جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے, جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے, اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی. بات تو اس کی رضا کی ہے. اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا, اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے. اپنی اپنی زندگی کا, اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ, سوائے اس کے اور کیا کہو گے. عمر ساری گناہوں میں برباد کی, عمر ساری گناہوں میں برباد کی, ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی. آج تو مالک بنے سارے مال کے, جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے, روزے کی پرواہ نہ کی, نماز کی پرواہ نہ کی, قرآن کی پرواہ نہ کی. آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے, امی جان کا دم نکل رہا ہے, بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے, بھائی صاحب دم توڑ رہی ہیں, جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے, کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے. کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے, ادھر آواز آتی ہے, او میرے بندے نماز روزہ پورا کر, زکوٰۃ ادا کیا کر, حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر, اپنے والدین کی فرما برداری کر, کسی کا حق کھانا, حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا, کس قدر ہمت تھی, کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں, جنگ ہے, لڑائی ہے, مقابلہ ہے, روزہ نہ رکھو. لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا, ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے, تیاری کر رہی ہے. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی, آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے. حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہے, اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے. پائی پیسہ میرے پاس نہیں, روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں, ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں. مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی, میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے, میرا بھی حصہ پڑ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے, اپنی 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے, آپ ان کو قبول فرمائے, آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں. میں نے دعا کی الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما. میدان جنگ گرم ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ, ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے, بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے, اس کی بڑی محبت ہے, اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے, ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا. سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں, ماں نے پیش کیے ہیں, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے. اولاد ہو تو ایسی ہو,
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آگ کا اشارہ کیا، ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا، بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے، اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے، تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے، تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر، تیغ و تلوار نہیں ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی ساز و سامان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بچوں نے نیچے گرا لیا، اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا، تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا، کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا، رمضان کا مہینہ تھا، جنگ بدر تھا، خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی۔ آج ہم ایمانداری، انہوں نے جنگ کیا، انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا، آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے، سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو، علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں، جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح
اس کا ٹوٹ گیا، اولاد حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں، بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مرد عورت، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں دکانداروں جو رمضان مبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجز بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا۔ نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے۔ بخشنے والا ملا، ملا کا ٹائم جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سوٹ 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں۔ قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا۔
اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی، ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ، یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ، یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ، تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح، اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں۔ رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صرف 3 وقت چھوڑ دو، سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو، جس وقت چاہو پڑھو، مگر ہمیں توفیق نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی، سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب۔ ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے آؤ، جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے، فراخی کر دی جائے گی۔ آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا، آج سوال کرے، رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے۔ آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا، افسروں کا مارا ہوا، آج پچھلی رات 2 آنسو بہائے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا مالی عبادت بھی کرو، 1 پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کرم برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، فضل برس رہا ہے، اس کی کریمی اور عطا کی بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ لینے والے ہی نہیں۔ فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا بھی بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا، اور آپ کی نمازوں کی رکعتیں لمبی ہو جاتی، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، اور آنسو بہانے میں کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی
कितनी बड़ी अता फरमाई। पिछले साल जो लोग दुनिया में थे, जमीन पे थे, आसमान के नीचे थे, बीवी बच्चों वाले थे, बहन भाइयों वाले थे, कारखानों वाले थे, जमीनों वाले थे, आज लाखों मन मिट्टी के नीचे पड़े हैं। न कुछ कर सकते हैं, न अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, न सुभान अल्लाह कह सकते हैं, न ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं, न अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, न दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। हर चीज से महरूम हो गए। आज तुम जिंदा हो, सब कुछ कर सकते हो, कमाल हो। इसलिए एक एक घड़ी की कीमत करें, कीमत और कदर पहचाने, औरतें भी और मर्द भी। रोजाना छोड़ा करो। हज़रत अली का कौल मैंने सुना दिया, जिसने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल रखो बराबर नहीं हो सकता। असल तो जो छोड़ते हैं वो रखते कब है। खुदा के यहां अफसरी का कोई लिहाज नहीं, सरकारी मुलाजिम हूं मैं तो इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बड़ी हसीन औरत हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बहुत नेक बुजुर्ग पीर हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सबके लिए बराबर है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि माली इबादत भी करो, बदनी इबादत। हम लोग रोजा रख रहे हैं, रात को तरावियां पढ़ रहे हैं। ये टेप रिकॉर्ड बंद कर दे भाई, दुआ के लिए फिर खोल लेना। मैं अर्ज कर रहा था कि ये हमने रमजान अल मुबारक ही में रंग रोगन कराया, मस्जिद का थ्री फेस लगवाया, बिजली का बड़ा खर्च हो रहा है, अब भी काम हमने और भी कराने हैं। जो आदमी रुपए दुनिया। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे मौलाना हजरत कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने। अल्लाह पाक हजरत की मगफिरत अता फरमाए, आमीन। यार दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। यार दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको बयान पसंद आए होंगे। अगर आपको बयान पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह लाते रहेंगे कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान। तो प्यार दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।